3 سال کا سن ہے. ایک عربی نے آ کر آواز لگائی، اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے اعلان نبوت کیا ہے، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ سرکار کی گود میں 3 سالہ سن کے امام حسن تشریف فرمائے. صلوات. آنے والے نے آواز لگا کر کہا کہ آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ 3 سال کا سن امام حسن کا، سرکار کی آغوش میں بیٹھے. میرے مولا نبی نے پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا یہی بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے، یہی بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. تو کہنے لگا ھذا الصبی، یہ بچہ. تو جیسے اس نے کہا نا یہ بچہ، تو میرے مولا حسن بولے، فرمایا سل فقیہ ولا صبیہ، تو ایک فقیہ سے پوچھے گا، بچے سے بات نہیں کر رہا. یہ کہہ کر میرے مولا نے فرمایا سن، انتا جہول وعندی بحر العلم، تو جہالت کا مرقع ہے اور میرے پاس علم کا سمندر ہے. عندی بحر العلم، میرے پاس کتنی عمر ہے؟ 3 سال کی عمر. کون؟ امام حسن مجتبی. فرماتے ہیں میرے پاس علم کا سمندر ہے، فرماتے ہیں میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسمہ الدوالی، جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا. ڈول ڈول، تو سمندر علم حسن سے اگر ڈول بھر بھر کے سوال اور علم لیتا رہے گا تو تیرے ڈول نکالنا ختم ہو جائیں گے، مگر میرا علم ختم نہیں ہوگا. جب امام حسن نے، اسی طرح اور بہت سارے آپ کے علم کے واقعات ہیں، تو کچھ اصحاب نے جب تسلسل کے ساتھ امام حسن کو دیکھا کہ آپ کا علم اس درجے پر ہے، تو کچھ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، ایک صلوات پڑھے تو میں اصلی عبارت سنا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا فرزند، آپ کا صدق اکبر، آپ کا بڑا بیٹا، اس کا علم کسی کے علم کے ساتھ مقایسہ نہیں ہو سکتا. یہ علم اس کو کیسے عطا ہوا، یہ علم اسے کیسے ملا؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا ان الحسن لیس حالہ کا حال غیرہ، میرے حسن کو دوسروں کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو، میرے حسن کا مقایسہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے جو جملہ فرمایا، فرمایا انہ فی تلک الحال، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، میرا بیٹا حسن اس حالت میں، جس حالت میں ہے، کس حالت میں ہے میرا بیٹا؟ جس حالت میں ہے یطالع لوح المحفوظ، یہ جب چاہتا ہے لوح محفوظ پڑھ لیتا. تھک گیا میری بات. جی جی، یہ تو حدیث میں ایک عبارت ملی کہ یطالع لوح المحفوظ، حسن مجتبی لوح محفوظ کا مطالعہ جب چاہتا ہے کر لیتا ہے. لیکن میں نے ایک اور عبارت بھی پڑھی ہے، اور عبارت یہ ہے ان الحسن یطالع لوح المحفوظ. یہ تو ابھی سنا ہی میں نے جو ایک اور عبارت پڑھی ہے، ان الحسن یلاحظ لوح المحفوظ، میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتا ہے. تھوڑا سا دقت بڑھائیں تو میں بھی اپنے بیان کو، مطالعہ اور ہے، ملاحظہ اور ہے. مطالعہ اور ہے، ملاحظہ اور ہے. مطالعہ جو ہے وہ ہے. اچھا میں مثال دیتا ہوں. شاعر اہل بیت جناب ساجد ظہری صاحب تشریف فرمائے ہیں. مثلا میں نے کچھ اپنے اشعار کا مجموعہ مرتب کر کے ساجد بھائی کو بھیجا. شاید ساجد بھائی اس کا ذرا مطالعہ کیجیے گا، اس میں پیغام کچھ اور ہے. یعنی میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، اپنے شاعری کو کچھ سمجھتا ہوں، اپنے شعر کہنے کو میں معتبر جانتا ہوں، میں اپنے آپ کو شاعر مانتا ہوں. میں نے کہا مطالعہ کیجیے گا، اس میں میرا ہاتھ غلبہ رکھتا ہے، میری بات اونچی ہے، میری بات اوپر ہے. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ ساجد صاحب یہ اپنے اشعار کا مجموعہ بھیج رہا ہوں، اس کو ذرا ملاحظہ کیجیے گا. اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مصرے میں کوئی جھول ہو تو آپ وہ مصرع ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. ملاحظہ اور ہے، مطالعہ اور ہے. میں کہتا ہوں دونوں حدیثیں مان لیجئے،
کہ سرکار نے فرمایا میرا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس دوسری بات کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ پہلی والی بات تو لوح محفوظ کے ساتھ جڑتی نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری بات کو کیسے سمجھیں گے؟ دوسری بات کیسے سمجھیں گے؟ میرا حسن جب لوح محفوظ کو دیکھتا ہے نا تو تقدیروں کی اصلاح کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی کسی کی عمر 70 سال کی تھی، امام نے دیکھ کر کہا ہم نے 10 سال بڑھا دی۔ کسی کے رزق میں یہ تنگی تھی، امام نے دیکھ کر کہا ہم نے اس کو وسیع کر دیا۔ یہ بات امام حسن مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، اللہ کی نہیں ہو رہی۔ یاد ہے اللہ کا مقام یہ ہے کہ جس کے آگے حسن جھک جائے اسے اللہ کہا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی جی جی، لاحق کی تبدیل لکھتی کاتب تبدیل ہے، لاحق کی تبدیل لکھتی کاتب تبدیل ہے، اس میں بھی ترمیم کرتی حضرت شبیر۔ واہ جی، یہی بات سامنے اگر ایسے ہوں تو پڑھنے میں اور مزہ آتا ہے۔ اللہ ہمارے بہترین سامعین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جعفری صاحب اکیلے ہی ایسے سامنے ہیں، ابھی تو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اس مزاج میں۔ یہ بلند تر صلوات نہیں تھی بھائی۔ میرے مولا گزر رہے ہیں ایک رستے سے، اپنا سفر آگے بڑھا رہے ہیں کہ اچانک میرے مولا نے اپنے خادمین کو آواز دی کہ سواریاں روکو، مجھے یہاں قیام کرنا ہے۔ حضرت ایک درخت کے نیچے حضرت کے لیے گلم بچھائی گئی، حضرت کا مسند بچھائی گئی، حضرت وہاں تشریف فرما رہے ہیں کہ اچانک حضرت کی نگاہ گئی کہ ایک حبشی غلام ہے جو ہل چلا رہا ہے، پسینوں پسینے ہو چکا ہے۔ ایسے محنتی لوگوں سے امام ائمہ اہل بیت پیار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اپنے اس دورانیے کو گزار رہے ہیں کہ دیکھا کہ اس نے اپنی محنت کو، اپنی مشقت کو مکمل کیا، اس وقت کا کام پورا کیا، اور قریب میں ہی جو امام کے قیام کی جگہ سے کچھ قریب میں درخت تھا اس کے نیچے آ کے بیٹھا، اور اپنے سامان میں سے ایک رومال نکالا جو بندھا ہوا تھا، اس میں روٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اس نے گرہ کھول کر اس کو کھانا شروع کیا۔ ابھی وہ اس نے پہلا لقمہ لیا تھا کہ کتا دوڑتا ہوا آیا اور اپنے دونوں زانوں ٹیک کر اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت نے دیکھا کہ یہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اسے ڈالتا ہے۔ اس نے اپنے حصے کی روٹی میں سے ایک ایک لقمہ خود کھا کر ایک ایک لقمہ اسے دینا شروع کیا۔ جب اس نے اس طرح سے کھانا مکمل کر لیا تو حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے جو بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جو سخی لوگ ہوتے ہیں، پھر انہیں امام کے پاس نہیں جانا ہوتا، پھر امام چل کے ان کے پاس۔ کیا حسین واقعہ ہے، امام چل کے اس کے قریب گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ تو اپنی روٹی میں سے ایک لقمہ اس کتے کو دیتا رہا، تو آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا اے مسافر، مجھے حیا آ رہی تھی کہ میں ایک بھوکے کو بھوکا دیکھوں اور خود کھانا کھا لوں۔ تو حضرت نے فرمایا، بے ساختہ میرے مولا حسن نے فرمایا، حضرت نے فرمایا یہ مزاج سرداروں کا مزاج ہے۔ امام حسن نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، جو دوسروں کو اپنا مال کھلائے وہ سردار ہے، جو دوسروں کا مال کھا جائے وہ سردار ہے۔ صلوات پڑھنے جو محمد والا کے بعد ہمارے یہاں کے سردار تو دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، ہمارے یہاں کے سردار تو دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں۔ ائمہ کی زبان میں سردار وہ ہے جو اپنا مال دوسروں کو کھلا دے۔ حضرت نے فرمایا یہ مزاج سرداروں کا مزاج ہے، تو ایک حبشی غلام نہیں، تو سردار ہے۔
کہا میں آپ کو جانتا نہیں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں غلام ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے کہہ دیا تو سردار ہے تو سردار ہے۔ فرمایا تیرا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تیرا مالک کون ہے؟ کہ وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے وہ میرے مالک کا ہے۔ حضرت نے اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب سے فرمایا جا کے اس کے مالک سے کہو کہ کوئی مسافر ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے اطلاع ہوئی، وہ آگے حضرت کے قریب۔ حضرت نے فرمایا یہ تمہارا غلام ہے؟ کہنے لگا میرا غلام ہے۔ حضرت نے فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ بہت محنتی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو رقم کہے گا میں دوں گا۔ اس نے مروجہ رائج رقم سے زیادہ رقم بتائی۔ حضرت نے فوراً وہ رقم ادا کی۔ پھر وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ اس زمین کی کتنی قیمت ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں نہیں بیچنا چاہتا۔ حضرت نے فرمایا جتنی رقم کہو گے دوں گا۔ اس نے 4 برابر رقم اس کی بولی۔ حضرت نے فرمایا رقم ادا کرو۔ حضرت نے اس زمین کی 4 برابر رقم ادا کی، اور جب حوالہ لکھوا لیا، رقم دے دی اور تحریر لکھوا لی، تو حضرت نے وہ تحریر اس حبشی غلام کو دے کر کہا تو سردار ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ نعرے کی ٹریننگ کروائیے ان کی۔ ماشاءاللہ، میں نے ابھی ان سے کہا ہے کہ ان کے نعرے کی ٹریننگ کروائی جائے۔ میں نعرہ تو مولا کا ذکر ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں ٹوک سکتا ہوں، مگر نعرہ پھر نعرے مجلس کی مناسبت سے رہے ایسے۔ ذرا ایسے ہی زور لگا کے لگاؤ، نہیں یہ لگائے، چلے آپ بھی لگا لیں، ایسے ہی زور لگا کے لگاؤ، نہیں نہیں بھائی زور لگا کے لگاؤ، ہاں زور سے۔ ایسے لگاتے تو سلا دیتے ہو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ اور بلند صلوات نبی رہا۔ اب وہ ہمارے ساتھ وہ علی رضا راجہ ہوتا نا خیر پور والا، تو کہتا مولانا نے کتنے کام کرنے ہیں، نعرہ بھی سکھانا ہے کہ نعرے کیسے لگائے جاتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا یہ بات، اب میں نے کہا بھول جاتا ہوں ممبر سے اتر کے، تو ممبر سے ہی بول دوں اچھا ہے۔ تو یہ بہت عرصے سے سوچا بات ہے، میں نے کہا ان کو نعرہ ذرا، نعرہ ہوتا ہے، نعرہ تو میدانوں کا ہوتا ہے ایسے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ کہیں اور آ گئے۔ اے میرے مولا نے حبشی غلام کو سردار بنا، یعنی میں جملہ ان بچوں جوانوں کو کہوں خبردار، سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ مولانا میرے پاس پیسہ ہوگا تو دوں گا نا، یہ کہاں سے لے آئے جملہ؟ سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ تمہارے دینے کا جذبہ ہوگا، پیسہ ہوگا تو دو گے، دینے والے ہوگے تو پیسہ ہوگا۔ دینے کا جذبہ بناؤ، اور دینا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی اپنے کو جاننے والے کو دو۔ ہم اس کریم امام کے دروازے پر بیٹھے ہیں جو جانوروں کو کھلانے والوں کو سردار بنا، وہ انسانوں کو کھلانے والوں کا مقام ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ جیسے ہی 4 مہمان آتے دیکھے دل ڈوبنا شروع ہو گیا، ارے بھائی کیا ہو گیا، کہاں سے کھلائیں گے، اتنے سارے لوگ آ گئے، تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ جو تمہیں کھلا رہا ہے اسی نے مہمان بھیجا ہے۔
عزیزان گرامی، میں نے وہ مقالہ بھی لکھا ہے اور 10,000 دفعہ کہہ چکا ہوں، 10,000 تو نہیں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے سندھی قوم سے کچھ زیادہ پیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو اور قوموں میں نہیں ہیں۔ اور قوموں میں اور خوبیاں ہیں، مگر ان میں جو خوبیاں ہیں وہ اور قوموں میں نہیں ہیں۔ ان خوبیوں میں ایک خوبی سخاوت ہے۔ ہاں، لسی اور سوکھی روٹی رکھ دے گا مگر یہ نہیں بولے گا کہ کہاں سے کھلاؤں۔ اللہ اللہ خوبیوں میں اضافہ فرمائے، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جی 18 خوبیاں ہیں جو میں نے آپ کی جوڑی ہے، یعنی کوئی اپنی جوڑی ہے۔ 2-4 خامیاں ہیں جو اکیلے میں بتاؤں گا، زیادہ تر خوبیاں ہیں الحمدللہ۔ ان میں ایک خوبی سخاوت ہے۔ دروازے پر کوئی آ جائے بات ہی ختم ہو جاتی ہے، دشمنیاں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے گھر چل کر آ گیا کہ اس سے زیادہ تو کوئی بات ہی نہیں ہونی نا۔ یہ پسند ہے اہل بیت، یہ صفت اہل بیت کی صفتوں میں سے ہے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جی، امام حسن یعنی حلم، امام حسن یعنی سخاوت۔ خاص طور پر میں آپ جوانوں اور بچوں سے کہوں گا، بزرگوں نے جو کرنا تھا کر دیا، بہت اچھا کیا ہے بزرگوں نے، بہت اچھا وقت گزارا ہے بڑوں نے۔ آپ جوانوں سے میں عرض کر رہا ہوں جو مجلس میں اکثریت میں ہیں، وہ یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ حسن مولا کی سیرت پہ عمل کا ایک عنوان، امام حسن کی سیرت کا ایک عنوان وہ یہ کہ اپنے مخالفوں کو معاف کرنے کا جذبہ بڑھاؤ، اور اگر مخالف اپنا ہی ہو تو پھر تو یہ بہت لازم عمل ہے۔ چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، اسکول میں ساتھ پڑھنے والا، 4 سال تک نوکری ساتھ کرنے والا، اس سے ہماری لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے بھی دل میں برائی بٹھائی ہوئی ہے، میں نے بھی دل میں برائی بٹھائی ہے، وہ آ رہا ہوتا ہے رستہ بدل دیتا ہوں، وہ سلام کرتا ہے جواب نہیں دیتا، یہ امام حسن کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے۔ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، میں یہ بات آج شام شروع میں کر چکا ہوں، یہ واقعہ کہ حضرت مدینے میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا رہے ہیں، آپ کے چاہنے والوں کا حلقہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ایک شام کا مسافر ہے جس کے دماغ میں پہلے ہی اہل بیت کی نفرت ڈالی گئی ہے، وہ مدینے میں داخل ہوتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جن کا اتنا احترام ہے؟ اس نے کہا یہ، جس سے پوچھا تھا اس نے کہا یہ حسن مجتبیٰ ہے۔ تو وہیں دور سے امام کو ایک نامناسب جملہ اس نے کہا، سب کو شتم مولا کے لیے اس نے کہا ہے، ناسزا، نامناسب جملہ، فحش حضرت کو دینا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے بے ادبی شروع کی، چاہنے والوں کو غصہ ہونے لگا، بڑھنے لگا، حضرت نے فرمایا خاموش، کوئی کچھ نہ بولے، اسے بولنے دو۔ حضرت جا کسی اور طرف رہے تھے، اس کی طرف رخ کیا، قریب ہونے لگے، جیسے جیسے حضرت قریب ہونے لگے اس کی بدتمیزی بڑھنے لگی، بالکل قریب جا کے کھڑے ہو گئے، وہ بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا، بول بول کے تھک گیا۔ جب خاموش ہو گیا تو حضرت نے فرمایا یہ جو کچھ تو کہہ رہا تھا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر غلط کہہ رہا تھا تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، تو کہیں اور کا مسافر ہے۔ حضرت جانتے تھے کون ہے، تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، مسافر ہے، چل ہمارے ساتھ کھانا کھا لے، کچھ دیر آرام کر لے، تجھے آگے کہیں جانا ہے تو ہم سے سواری لے لے، اور جب تو جانے لگے گا تب میں تجھ سے پوچھوں گا کہ تو کیا کہہ رہا تھا۔ پیروں میں گر گیا، اتنا اونچا اخلاق، یہاں تو ایک جملہ کہنے پر میری گردن اڑا دی جاتی، میں نے سب کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا، مگر آپ کو تو کچھ اس کا اثر ہی نہیں ہوا، اتنا اونچا اخلاق۔ امام حسن کے لیے ہے کہ لو کان الحلم شخصا، اگر حلم، بردباری، صبر، برداشت شخصیت بنا کر بھیجی جائے لکان الحسن، تو وہ امام حسن ہو گئے۔
حلم اور بردباری کو اگر شخصیت بنا دیا جائے تو وہ شخصیت امام حسن کی ہوگی. اس درجے کا کمال تحمل کتنا گہرا وجود ہے اس امام ہمام کا.